احمد بن حنبل نے المسند میں اس حدیث کو بیان کیا. حدیث نمبر ہے 12494 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ سے حدیث روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، مگر اور ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے اس کے کہ ان کو معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لوگ کدھر ہوں گے؟ تو فرمایا وہ بیت المقدس کے گرد و نواح میں ہوں گے. اللہ اکبر، کہ وہ بیت المقدس کے گرد و نواح میں ہوں گے. مین کے فلسطین کے حوالے سے بات کی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف 1.25 کروڑ کے قریب جو ہے وہ یہودی ہیں، اور کتنا ظلم کر رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کا جواب دے سکیں سوائے چند ایک کے. دوسرے سارے کیا کر رہے ہیں؟ مذمت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا، بابا تھا ایک، تو وہ مسجد میں صفائی کر رہا تھا. جب وہ صفائی کر رہا تھا تو وہاں ایک بزنس مین بندہ چلا گیا مسجد میں. تو اس نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مسجد میں صفائی کر رہا ہوں ثواب حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے میں صفائی کر رہا ہوں مسجد کی. تو وہ جو بزنس مین آدمی تھا اس نے کہا بابا جی یہ جو جھاڑو ہے یہ مجھے دو، میں بھی صفائی کروں، مجھے بھی کوئی ثواب ملنا چاہیے. تو خود ہی نہ سارا ثواب لے لیں، مجھے بھی موقع دیں. تو وہ بابا جی نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا پتر اے صفائی ساڈے کول اے جڑا ثواب ہے ساڈے کول رہن دو، اور اگر آپ نے ثواب کمانا ہی ہے، حاصل کرنا ہی ہے، تو آپ یوں کریں کہ آپ مسجد کے اندر جو ہے وہ اے سی لگوا دیں، پنکھے لگوا دیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذمت ہی کرنی ہے تو وہ مذمت صرف عام لوگوں تک رہنے دیں، اور آپ کا کام مذمت نہیں، آپ کا کام تو عملی کام تھا. تو اس طرح کتنے ملک جو ہے وہ صرف مذمت کر رہے ہیں. میں ایک اور حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثوبان اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب غیر مسلم قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی مسلمانوں پر جس طرح کھانے کے میز پر جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے، اس طرح بلائیں گی، کٹھی ہو جائیں گی. تو حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد اس سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ ان کو ایک وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت، موت سے نفرت. یہ چیز جب آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دنیا پرست ہو جائیں گے، مال سے محبت ہوگی، بلڈنگیں بنائیں گے. تو یہ آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ آج جو ہے وہ امت مسلمہ کا خون کتنا سستا ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان کٹھے نہیں ہیں. کبھی زمانہ ہوتا تھا جب سلطنت عثمانیہ ہوتی تھی، مسلمانوں کی ہاں اور نہ کے ساتھ فیصلے ہوا کرتے تھے. اب مجھے بتائیں کدھر گئی ہیں وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو انسانی حقوق کی بات کرتی تھیں کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہو رہا؟ تو ان کو ظلم وہی نظر آتا ہے جو ان کا ہوتا ہے، دوسرا ظلم ان کو نظر نہیں آتا. اب کوئی تنظیم نظر نہیں آ رہی، کوئی تنظیم جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی کہ یہ جو انسانی حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں، بچوں کو پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بوڑھوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ تو المختصر کہ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان پر رحم فرمائے.